امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ تہران اور صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کام کا کاراج میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران جنگ کے لیے مزید جنگی جہاز اور فوج بھیجنے کی تیاری۔ 4000 امریکی میرینز اور سیلرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ بحری بیڑا زمینی حملوں کی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ، شہر میں بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اشدود اور حیفا ریفائنری پر حملوں میں پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال کیا گیا۔ امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کی F-35 کی مشرق وسطی میں ہنگامی لینڈنگ کی تصدیق۔ امریکی نشریاتی ادارے کا طیارے کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 67ویں لہر کے تحت اسرائیلی اور امریکی اہداف پر نئے حملے کر دیے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے نئے حملے کی ویڈیو جاری۔ نئی لہر میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے۔ کارروائی کو پاسداران کے شہید ترجمان بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹر علی محمد نائینی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ تنصیبات کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انتباہ، کہا اسرائیل کے حملوں کے جواب میں محدود کارروائی کی گئی۔ خلیج میں توانائی تنصیبات پر حملوں میں عسکری قوت کا معمولی حصہ استعمال کیا۔ اب تک تحمل کا مظاہرہ، کشیدگی میں کمی کی درخواستوں کے احترام میں کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے شہری ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو منظر عام پر ایران کے خلاف زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا زمینی فوج کے بغیر ایرانی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے۔ ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران جنگ میں نہیں گھسیٹا۔ ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائلوں کا خاتمہ اور حکومت کی تبدیلی اہداف قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کو شطرنج سے تشبیہ دے دی۔ ایرانی کو ذہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کا کھیل کھیل رہے ہیں، بلند آئی کیو رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے قطر پر پھر حملہ کیا تو خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ اسرائیل اب ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیلی حکومت کی نوعیت کو ریاستی دہشت گردی پر مبنی قرار دے دیا۔ کہا صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قیادت کی شہادت بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ عالمی برادری بحران کے خلاف کھڑی نہ ہوئی تو یہ آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فضائیہ کو بڑا دھچکا۔ اب تک امریکہ کے 16 لڑاکا طیارے تباہ ہو چکے، 6 متاثر ہوئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف، 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنے۔ سری لنکا نے امریکہ کو بڑا جھٹکا دے دیا، جنگی طیاروں کے لیے اڈہ دینے سے انکار۔ سری لنکا کے صدر کمارا دسانایاکے نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی۔ ان طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے، تاہم سری لنکن حکومت نے درخواست واضح طور پر مسترد کر دی۔ امریکہ متحدہ عرب امارات کو $7 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ $5.6 ارب کے پیٹریاٹ میزائل اور $1.3 ارب کے جدید جنگی ہیلی کاپٹر شامل۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے UAE کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری بھی دے دی۔ برطانوی اخبار نے علی لاریجانی کی شہادت کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے بھی بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ لکھا، علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے، روس اور چین سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں اپنا ذاتی اثر رکھتے تھے۔ اسرائیل نے دہشت گردی کی انتہا کر دی، صہیونی فورسز مسجد الاقصی میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑی، نہتے نمازیوں پر لاٹھی چارج اور شیلنگ، نماز کے لیے آنے والے معصوم بچے بھی متاثر۔ ایرانی حملوں کے بعد قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت 5 سال کے لیے 17% تک کم ہو گئی۔ قطر انرجی کے CEO سعد الکعبی نے کہا، ایرانی حملوں سے وہ تنصیبات متاثر ہوئیں جہاں سے 17% برآمدی LNG تیار ہوئی تھی۔ متاثرہ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ مرمت کے اس کام پر $26 ارب لاگت آئے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت $160 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI کی قیمت $93 سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتیں 35% بڑھ گئیں۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی۔
भर से मशरिक़ वस्ती की मज़ीद 71 परवाज़ें मनसूख, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अलायन और फजीरा की 18 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 9 फ़्लाइट्स कैंसिल। रेलवे ट्रैक उड़ाने वाले नेटवर्क के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महीसर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमान से दौरान तफ्तीश असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ। चांद रात को बाजारों में और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। फितर कल मनाई जाएगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में रश। ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर गहमा गहमी। झुमके और फेरी हील्स वाली जूतियां खवातीन की अव्वलीन पसंद। बच्चे भी वालिदैन के साथ खरीदारी में मसरूफ। किसी के जूते रह गए तो किसी को ताहाल मनपसंद कपड़ों की तलाश। और भारतीय मीडिया फिर झूठा साबित। लबुशन पीएसएल में शिरकत के लिए बेताब। वीडियो पैगाम में कहा, हैदराबाद टीम की क़यादत करने के लिए बेताब हूँ। हैदराबाद के फैंस आएं और हमें सपोर्ट करें। शायकीन का जोश बढ़ाने के लिए हो जमालो का नारा भी लगा दिया।